السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دروس اللغۃ العربیہ للمبتدئین اس کتاب کا سبق نمبر 8 جو الدرس الثامن ہے، ترکیب اضافی اور ضمیر کی طرف اضافت، اس کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا، لیکن آج ہم اسی سبق کے سوال جواب کو اور خالی جگہ کو مکمل کریں گے اور ان کے اردو سے عربی میں انشاءاللہ ہم ٹرانسلیشن کریں گے، ترجمہ کریں گے۔ اب پہلا جملہ یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے، پہلا تو مشق پر مبنی تھا، ایکسرسائز پر، لیکن دوسرا ہے کہ جملے مکمل کیجیے۔ اس میں ضمیر دی گئی انا کے معنی ہوتے ہیں میں۔ اب میں اس کے حساب سے کر سکتا ہوں انا مہندسن، میں انجینئر ہوں۔ اگر میل ہے، جینٹس ہے تو مہندسن بولے گا، اور اگر فیمیل کہہ رہی ہے، کوئی لیڈیز کہہ رہی ہے تو مہندستن کہے گی، مہندستن۔ تو انا کے حساب سے دو چیزیں ہوگی، انا مہندسن میں لڑکا انجینئر ہوں، اور انا مہندستن میں لڑکی انجینئر ہوں۔ ٹھیک اسی طریقے سے انتا آیا، انتا بولے تو تم، اور میں یہاں کر دیتا ہوں تاجر ہوں، اس کا ترجمہ ہوگا میں انجینئر ہوں، اور یہ انتا یہ دوسرے کا ترجمہ، انتا تم تاجر ہو، تاجر ہو، تم تاجر ہو۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہوا، اگر یہ ہا آ گیا تو اس میں وہ رہتا، لیکن مرد آ گیا تو وہ مرد ہو جائے گا، وہ مرد۔ طبیبن، اب طبیبن کا مطلب ہوگا ڈاکٹر۔ وہ آدمی کون ہے؟ ڈاکٹر ہے۔ پھر اس کے بعد ہیا ہے، اب یہاں ہاں میں تو وہ ہے، لیکن یا آیا تو عورت کا ترجمہ ہوتا ہے۔ جیسے یہاں ہاں میں تو وہ ہے، لیکن واو آیا تو مرد کا ترجمہ، اور ہاں میں وہ ہے لیکن یا آیا تو عورت کا ترجمہ، وہ عورت۔ تو میں کر دوں گا ممرضاتن، ممرضاتن۔ تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا، یہ چار ہے نا، تو چوتھے کا ترجمہ ہو جائے گا وہ عورت نرس ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے حل ہاذا آیا، اب حل کے معنی ہوتے ہیں کیا، اور ہاذا کے معنی ہوتے ہیں یہ، کیا یہ۔ اب یہ ہاذا چونکہ مذکر ہے تو میں یہاں کر دیتا ہوں حل ہاذا قلم، کیا یہ قلم ہے، یہ پانچواں بنا دوں۔ اب چھٹا نعم ہوا، ہاں وہ، تو میں کروں گا قلم، ہاں وہ قلم ہے۔ اب ساتواں ہے ماں کے معنی ہوتے ہیں کیا، تو میں اس کو کر سکتا ہوں ما ھذا، اب تو ترجمہ ہو جائے گا یہ کیا ہے، یہ کچھ سوالیہ نشان۔ ٹھیک اسی طریقے سے حاضی ہی ہے، اب حاضی ہی میں یہ ہوگا، لیکن ہی آیا تو کسی لیڈیز کے تعلق سے پوچھا جا رہا ہے، حاضی ہی، تو میں کر دوں گا ممرضاتن، ممرضاتن۔ تو یہ نرس ہے۔ لمن، لمن بولے تو کس کا، کس کا ہے۔ حاذل قلم، لمن حاذل قلم، تو ترجمہ ہو جائے گا یہ قلم کس کا ہے، یہ سوال ہے۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے پہلا بھی خالی جگہ پر مبنی تھا، لیکن خالی جگہ میں جملے مکمل کرنا تھا۔ اب یہاں پر جو خالی جگہ ہے، یہاں پر آپ کو لفظ لانا ہے اور ضمیر لانا ہے، یا تو پھر ضمیر کے حساب سے خبر لانا ہے، اسماء اشارہ کے حساب سے۔ تو محمدن ہے، تو میں یہاں کر دیتا ہوں انا کے معنی ہوتے ہیں میں، انا محمدن، میں محمد ہوں، یعنی کہ محمد نامی لڑکے کہہ رہے ہیں۔ اب دوسرا ہے حاضی ہی، میں نے اس لیے بتایا حاضی ہی کے معنی یہ ہوتے ہیں، لیکن یہ ہی عورت کے لیے کہا جاتا ہے، کوئی لیڈی کے لیے، تو میں کر دیتا ہوں ہذہ معلمۃ، معلمۃ، یہ لیڈی ٹیچر ہے، یہ لیڈی ٹیچر ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اینا اور احمد ہے، اینا احمد، میں نے احمد کا ڈیش کہا ہے تو ڈیش میں لگا سکتا ہوں ساعۃ، اینا ساعۃ احمدہ، تو ترجمہ ہوگا کہ احمد کی گھڑی کہاں ہے،
احمد کی گھڑی کہاں ہے؟ حل پھر ڈیش ہے ساعتو کا. اب ساعت چونکہ یہاں پر مؤنث ہے تا آ رہا، تو اسی طریقے سے میں یہاں پر حاضی کر دوں گا. حل حاضی ساعتو کا، حل کے معنی ہوں گا کیا، حاضی کے معنی ہوں گا یہ کیا، یہ ساعتو کا تمہاری، کا کے معنی تمہاری اور ساعہ کے معنی گھڑی. کیا یہ تمہاری گھڑی ہے؟ کیا یہ تمہاری گھڑی ہے؟ تو میں کہوں گا نعم حاضی نعم ڈیش ساعتی. تو ٹھیک اسی طریقے سے یہ ساعہ بھی مؤنث ہے تو یہاں حاضی ہی ہو جائے گا. اب ترجمہ ہو جائے گا ہاں حاضی کے معنی یہ، اور ساعتی یا تو میری، ہاں یہ میری گھڑی ہے. اب یہاں پر ٹھیک اسی طریقے سے ہے ھذا طبیب، ترجمہ ہوگا یہ ڈاکٹر ہے، یہ ڈاکٹر ہے. اور محمد تو مجھے یہاں لانا پڑے گا اسمہ محمد، یہ ڈاکٹر ہے اور اس کا نام محمد ہے. تو یہ تھی ہماری 2 قسم کی خالی جگہ جس کو ہم نے مکمل کرنے کی کوشش کی ہے. اب میں ضمیر کی آپ کو وضاحت بتاتا ہوں. اب یہاں پر ہمارا سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل مثال کی روشنی میں دیے گئے الفاظ کو استعمال کیجیے. تو اب یوں سمجھ لیجیے گا، سب سے پہلے آ رہا ہے یا میں ہوتا ہے میرا یا میری. یا کا ترجمہ آیا تو میرا یا میری ہوگا. پھر اسی طریقے سے نا آ سکتا ہے، نا میں ہوگا ہمارا یا پھر ہماری. پھر اسی طریقے سے آ سکتا ہے کا میں ہو سکتا ہے تمہارا یا پھر تمہاری. یہ کس کے لیے؟ مرد کے لیے. اسی طریقے سے کم آ سکتا ہے جمع، کا میں تم سب مردوں کا یا پھر تم سب مردوں کی. پھر اسی طریقے سے کی آ سکتا ہے، کی میں مطلب ہوگا تمہارا یا پھر تمہاری، لیکن یہ کس کے لیے بول سکتے ہیں آپ؟ عورت کے لیے. پھر اسی طریقے سے کننا میں آئے گا تم سب عورتوں کا یا پھر تم سب عورتوں کی. پھر یہ ہاں میں آ جائے گا، ہوں میں آئے گا اس کا یا پھر اس کی، یہ مرد کے لیے. اور ہم آ جائے گا ان سب مردوں کا یا پھر ان سب مردوں کی. اسی طریقے سے ہاں آئے گا اس کا یا پھر اس کی، یہ عورت کے لیے استعمال کریں گے. اور ہننا آئے گا ان سب عورتوں کا یا پھر ان سب عورتوں کی. اس کو اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے. ہم اس کے بعد جملے کی مثال کی روشنی میں جملے مکمل کریں گے انشاءاللہ. ان ضمائر کو اچھی طریقے سے لکھ کر یاد کر لیجئے تاکہ روزمرہ زندگی میں آپ ان کو استعمال کر سکیں. یا میں میرا یا میری، نا میں ہمارا یا ہماری، کا میں تمہارا یا تمہاری، یہ آدمی کے لیے. کم میں تم سب مردوں کا یا تم سب مردوں کی میں تمہارا یا تمہاری عورت کے لیے. کننا میں تم سب عورتوں کا یا تم سب عورتوں کی. ٹھیک اسی طریقے سے ہو اس کا یا اس کی، یہ آدمی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ہم ان سب مردوں کا یا ان سب مردوں کی. ہاں اس کا یا اس کی عورت کے لیے. اور ہننا ان سب عورتوں کا
یا پھر ان سب عورتوں کا یا پھر ان سب عورتوں کی. اب میں اس کو مٹ رہا ہوں، ہم جملے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ساعتن ہے، لیکن اگر میں اس کو ساعتی کر دوں تو یہ یا میں میرا ترجمہ ہوگا، تو ترجمہ ہو جائے گا میری گھڑی. ساعتی یہ یا کی وجہ سے میری گھڑی. ٹھیک اسی طریقے سے ساعتنا، یہ جو نا ہے یہ نا کی وجہ سے ہو جائے گا ہماری گھڑی. پھر اسی طریقے سے ہوگا ساعتو کا، یہ کاف کی وجہ سے ہوگا تیری گھڑی. یہ کس کے لیے بول سکتے ہیں ہم؟ مرد کے لیے. تیری گھڑی بولے تو مرد کی گھڑی. ٹھیک اسی طریقے سے میں کہہ سکتا ہوں ساعتکم. یہ کم اگر آ گیا تو یہ تم سب مرد ہو جاتا ہے. تم سب مردوں کی گھڑی، تم سب مردوں کی گھڑی. ٹھیک اسی طریقے سے میں کہہ سکتا ہوں ساعتو کی، یہ کی میں بھی تیری ترجمہ ہوگا تیری گھڑی. دیکھیں تیری دو جگہ آ رہا ہے، کا میں بھی تیری آ رہا ہے اور کی میں بھی تیری آ رہا ہے. لیکن کا میں جو تیری ہے وہ آدمی کے لیے بولیں گے، اور کی میں جو تیری ہے وہ کس کے لیے بولیں گے؟ عورت کے لیے. تیری گھڑی یعنی عورت کی گھڑی. ٹھیک اسی طریقے سے میں کہہ سکتا ہوں ساعتو کننا، تم سب عورتوں کی گھڑی. ساعتکم آگے تو کم میں تم سب مردوں کی گھڑی، اور ساعتو کننا یہ کننا آیا تو تم سب عورتوں کی گھڑی. ساعتی یا آیا تو میری گھڑی. ساعتو نا یہ نا آیا تو ہماری گھڑی. ٹھیک اسی طریقے سے اب یہ ہوگا ساعتو ہو، یہ ہو کا ترجمہ ہوگا اس کی گھڑی. اس کی گھڑی، لیکن اس کی سے مراد کس کی گھڑی؟ مرد کی، آدمی کی. اسی طریقے سے میں کہہ سکتا ہوں ساعتہم. یہ ہم آیا تو ان سب مردوں کی گھڑی. ٹھیک اسی طریقے سے آ سکتا ہے ساعتہا، یہ ہا جو ہے تو ہا میں ترجمہ ہوگا اس کی گھڑی کا. دیکھیں اس کی گھڑی کا دو جگہ ہوگا، ساعتہو اس کی گھڑی اور ساعتہا بھی اس کی گھڑی. لیکن ہو میں مرد کی گھڑی اور ہا میں عورت کی گھڑی. ٹھیک اسی طریقے سے ساعتہن، ان سب عورتوں کی گھڑی. یہ ایک مثال ہم نے دیکھے. اب ایک مثال میں اور آپ کو دیکھے، پھر دوسری سے انشاءاللہ باقی آپ کریں گے. میں دوسری مثال دیتا ہوں. جیسے بیتون کے معنی ہوتے ہیں گھر. بیتی، یہ یا آیا تو کس کا گھر؟ میرا گھر. بیتونا یہ نا آیا تو کس کا گھر؟ ہمارا گھر. یہ نام ہمارا چھپے ہوئے رہتا. اسی طریقے سے بیتوکا، یہ کا آیا تو تیرا گھر. لیکن یہ تیرا میں کون چھپے ہوئے؟ مرد. تیرا یعنی مرد کا گھر. اب آئے گا بیتکم، اس کا ترجمہ ہوگا تم سب مردوں کا
گھر. پھر آئے گا بیتو کی, بیتو کی اس کے معنی ہوں گے تیرا گھر, لیکن یہ کس کے لیے استعمال کریں گے تیرا بولے تو یہ عورت کے لیے. ٹھیک اسی طریقے سے بیتو کننا تو ترجمہ ہو جائے گا تم سب عورتوں کا گھر. ٹھیک اسی طریقے سے ہوگا بیتوہ, بیتوہ, بیتوہ یہ ہو آیا تو اس کا گھر, لیکن کس کا؟ مرد. بیتوہ ان سب مردوں کا گھر. ٹھیک اسی طریقے سے آئے گا بیتوہا اس کا گھر, اس کا گھر بولے تو کس کا؟ عورت کا. اور بیتوہن ان سب عورتوں کا گھر. اب یہاں سے کچھ چینج نہیں ہوگا, صرف ضمیریں تو وہی رہیں گی, صرف لفظ چینج ہوگا. اب یہاں سے صرف مدرسہ لے لو, مدرستی میرا مدرسہ, مدرستنا ہمارا مدرسہ, مدرستو کا تیرا مدرسہ یعنی آدمی کا مدرسہ, مدرستکم تم سب آدمیوں کا مدرسہ, مدرستو کی تیرا مدرسہ یعنی عورت کا مدرسہ, مدرستو کننا تم سب عورتوں کا مدرسہ, مدرستوہ اس کا مدرسہ یعنی مرد کا مدرسہ, مدرستوہم ان سب مردوں کا مدرسہ, مدرستوہا اس کا مدرسہ یعنی عورت کا مدرسہ, اور مدرستوہن ان سب عورتوں کا مدرسہ. صرف یہاں بیت کے جگہ مدرسہ آئے گا, لیکن ضمیر یہاں پر نہیں بدلے گی. اب ہم انشاءاللہ ہمارے سبق کا آخری سوال جو 5 نمبر ہے, عربی میں ترجمہ کیجئے, اس پر مبنی ہے. ہم اس کو انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. نہیں ایک ایک کر کے سمجھانا پڑے گا. اب ہمارا سوال نمبر 5 ہے کہ عربی میں ترجمہ کیجئے. پہلا ہے میں انجینئر ہوں, اس کو ہم کس طریقے سے بنائیں گے؟ میں کے لیے آ جائے گا انا, اور انجینئر ہوں تو مہندسن, انا مہندسن میں انجینئر ہوں. دوسرا ہے ہمارا میرا نام احمد ہے, میرا نام احمد ہے. نام کے لیے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اسم, اور میرا کہنا ہے تو یا لگا دیتے ہیں, اسمی یعنی میرا نام, احمد احمد ہے. بہت آسان ہے. پھر تیسرا آپ کا نام محمد ہے, آپ کا نام محمد ہے. ظاہر سی بات ہے محمد آ رہا ہے تو جینٹس کا ہی نام ہے, تو ہم نام کے لیے تو اسم لگاتے ہیں, لیکن آپ کا کہنا ہے تو کا لگاتے ہیں. اسم کا آپ کا نام محمد محمد. چوتھا ہے آپ تاجر ہیں, آپ کے لیے آ جائے گا عربی میں انت, اور تاجر کو تاجر ہی بولیں گے عربی میں, تاجر کو تاجر ہی. آپ تاجر ہیں. پانچواں ہے ڈاکٹر کا نام حامد ہے, ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ حامد ہے. کیسا بنائیں گے آپ؟ نام کو پہلے لانا پڑے گا اور ڈاکٹر کو بعد میں لانا پڑے گا, تو یہ بنے گا اسم, نام کریں گے اسم, اور ڈاکٹر کو کہتے ہیں طبیب, اسم الطبیبی یعنی ڈاکٹر کا نام. حامد, اسم الطبیبی حامد, ڈاکٹر کا نام احمد ہے, ڈاکٹر کا نام احمد ہے. ٹھیک. میری گھڑی نئی ہے تو کہہ رہے ہیں میری گھڑی, میری گھڑی نئی. اب یہاں گھڑی کو کہتے ہیں ساعت,
साअतु ये घड़ी को कहते हैं, और ये मेरी का तर्जुमा यहाँ पे होगा, तो मेरी का तर्जुमा करने के लिए या कहना पड़ेगा, या लाना पड़ेगा आपको। तो ये बन गया साअती यानी मेरी घड़ी, नहीं है जदीदतुन, मैं नया नहीं हूँ बल्कि मेरी घड़ी नई है। तो जदीदतुन ये किसकी तरफ जा रहा है? साअत की तरफ। साअती या में मेरी है, मेरी घड़ी नई है। सात, उसकी साइकिल महंगी है, उसकी साइकिल महंगी है। तो हमको पहले साइकिल लाना पड़ेगा, उसकी साइकिल है, तो ये साइकिल का तर्जुमा करने के लिए दर्राजतु आता है, और उसकी कहना है तो ये हो आ जाएगा दर्राजतुहु, उसकी साइकिल महंगी है। अब दर्राजा चूँकि मुन्नस है ता आ गया, तो इसीलिए हमको गालियतुन लिखेंगे, दर्राजतु गालियतुन, गालियतुन, उसकी साइकिल महंगी है। 8, नर्स का नाम ज़ैनब है, नर्स का नाम ज़ैनब है। पहले नाम लेना पड़ेगा, फिर यहाँ नर्स को लाना पड़ेगा। तो यहाँ नाम लाना है तो कैसा करेंगे आप? इस्म लिखेंगे, इस्म, और नर्स कहना है तो अल-मुमर्रिज़ती, इस्मुल मुमर्रिज़ती, नर्स का नाम। ज़ैनबु, ज़ैनब है, नर्स का नाम ज़ैनब है। अब 9 आएगा, यहाँ पर ले लेते हैं, आपकी घड़ी पुरानी है। 9, आपकी घड़ी पुरानी है। अब इसको आपकी घड़ी कहना है, आपके लिए क्या आता है? का, और घड़ी के लिए सा आता है, तो हम बना देंगे साअतु का, साअतु का आपकी घड़ी। अब सा चुके ता से मुन्नस है, तो इसलिए कह देंगे हम कदीमतुन, साअतु का कदीमतुन, आपकी घड़ी पुरानी है। और 10वां जुमला बनेगा मेरी घड़ी सस्ती है, मेरी घड़ी सस्ती है। किसकी घड़ी? मेरी घड़ी। तो घड़ी को अरबी में क्या कहते हैं? सा, और मेरी करना है तो ती देना पड़ेगा, साअती, सस्ती है तो रखीसतुन, साअती रखीसतुन। ये हमारा 8वां सबक था जो मुकम्मल हुआ। इसी तरीके से कल इंशाअल्लाह हम 9वां सबक लेंगे और उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह कल नए सबक से फिर दोबारा हम हाजिर होंगे। अस्सलाम।